अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी उसी अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। और दरूद व सलाम हो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। काबिल क़द्र उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, माई और बहनें, मदरसा मोहम्मदिया सल्फ़िया हुलगुंदा के मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, तलबा व तालिबात, ज़ोहर की नमाज के बाद से लेकर अब तक और रात 10 बजे तक इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और भी बक़िया उलमाए किराम की तकारीर मौजूद हैं। सुबह से जो चीज़ें हम देख रहे हैं, बच्चों का इल्मी मुज़ाहरा, कुछ बच्चे क़िरात पढ़ रहे हैं, कुछ तालिबात तकरीर कर रही हैं, कुछ नज़म पढ़ रही हैं, और फिर उसके बाद कुछ तरबियती प्रोग्राम एक्शन के ज़रिए से भी पेश किया गया। कुल मिलाकर यूँ मालूम होता है कि इन तालिबात पर बड़ी ही मेहनत और कोशिश की गई है, तब जाकर ये नतीजा हमारे सामने नज़र आ रहा है। और ये हकीकत भी है, जैसे तरबियत होगी वैसे नताइज हमारे सामने आएंगे। जितने बच्चे, जितनी तालिबात, चाहे छोटे हो या बड़े हों, अपनी अपनी तकारीर और अपना इल्मी मुज़ाहरा जो पेश किया है, ये कोई डिग्री होल्डर नहीं है, बल्कि इनको तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत की गई है, जिसकी वजह से ये नताइज हमारे सामने आए हैं। और याद रखिए, तरबियत के लिए तालीम की ज़रूरत नहीं है। एक अहम बात, हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है, 5-6 साल पहले ये मिसाल मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, दोबारा रख रहा हूँ हालात को मद्देनज़र रखते हुए। तरबियत के लिए तालीम की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे? आपने सर्कस देखा होगा कि सर्कस में घोड़ा अपना करतब दिखाता है, हाथी आने के बाद नंबर बताता है, बंदर साइकिल चलाता है और तोता बातचीत करने लगता है, कुत्ता आकर के अपनी अदाकारी बताता है। गर्ज ये कि मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ अंदाज से हमारे सामने अपनी अपनी अदाकारियां पेश करते हैं। इन जानवरों ने कौन सी डिग्रियां हासिल की हैं? इन जानवरों के पास कोई डिग्रियां हैं?
کیا 10th پاس ہیں یا PUC سیکنڈ ایئر کیے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس سنگل ڈگری ڈبل ڈگری ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ آپ بتائیں گے تربیت کرنے والا کون ہے؟ ارے بولو جی، انسان ہے۔ ایک انسان کے جانور کو تربیت کرنے کی وجہ سے وہ کرتب دکھا سکتا ہے، اداکاری دکھا سکتا ہے، تو کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر کے دنیا میں ان کا نیک نام نہیں کر سکتے؟ آخر کیوں ہم سستی کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے، تربیت یہ ہمارے بچوں کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، جس کو آج خاص کر کے مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ اگر کسی بات سے یہ کہا جائے کہ تمہارا بچہ مسجد میں شرارت کرتا ہے، تمہارا بچہ گلی محلے میں گالیاں دیتا ہے، تمہارا بچہ اول فول بکتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، تو باپ سن کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غلطی کرنے پر اس کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو وہ آستین چڑھا کر کے لڑائی جھگڑے کرنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ اگر یہی کام باپ نے اپنے بچے کے ساتھ گھر میں کیا ہوتا تو آج وہ بچہ اتنی غلاظت نہ کرتا، ہمارے معاشرے کے اندر گالیاں نہ دیتا، اور آج ہمارا بچہ اتنی شرارت نہیں کرتا۔ تو آئیے تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ اہم باتیں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی طول طویل بات نہیں ہوگی، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، جو وقت دیا گیا ہے اس مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ادارے کے منتظمین، معلمین و معلمات اور اس ادارے کے محسنین و معاونین کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس ادارے کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اولاد کی تربیت کرنے کے لیے پہلا نسخہ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اولاد نیک ہونے کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کر کے کیا کریں گے؟ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اچھی ہو تو بیوی کا انتخاب صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کدو کے بیج ڈالتے ہیں تو بیل میں کدو ہی آئیں گے، اور اگر آپ کریلے کا بیج بوتے ہیں تو اس میں کریلے ہی آئیں گے۔ کریلے کی بیل سے کدو، کدو کی بیل سے کریلے کبھی نہیں اگ سکتے۔ اگر آپ بے دین عورت کو لاتے ہیں، وہ کیا آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی؟ وہ کیا آپ کے بچوں کو جو ہے دین سکھائے گی؟ اگر آپ نیک بیوی لاتے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، پوری نسل کو سدھار کر کے رکھ دے گی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا سارا کا سارا سامان ہے، ساز و سامان ہے، پونجی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے، اثاثہ ہے، تو وہ نیک بیوی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دین کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت سے نکاح کرو۔ 4 چیزیں گنوانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز اختیار کر لو۔
وجہ کیا ہے اس کی جانتے ہیں آپ؟ خاص کر کے ان نوجوانوں سے میں خطاب کر رہا ہوں یہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے، دیکھو خوبصورتی ختم ہونے والی چیز ہے، خاندان یہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور دولت اس کی سب کچھ ختم ہونے والی ہے، اگر باقی کوئی چیز رہ سکتی ہے تو اس کی دینداری ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان اگر لڑکی کا انتخاب کرنے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو وہ دینداری نہیں دیکھتے، خاندان دیکھتے ہیں، اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کالے توے والی نہیں چاہیے، رنگ انڈے کے کلر والی چاہیے، سفید کلر ہونا۔ کیا کرو گے؟ جب تک پھول باغ میں رہتا ہے تو وہ خوبصورت رہتا ہے، جب آپ اس کو درخت سے الگ کر دیتے ہیں تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ شادی سے پہلے ہی نیک اولاد چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا پڑے گا، لیکن دعا کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اولاد مانگیں گے، کیونکہ اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 اور 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ کسی کو لڑکیاں دے دیتا ہے اور کسی کو لڑکے دے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے، انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اولاد اللہ دیتا ہے تو مانگنا اسی سے ہے، وہ کسی کو لڑکے دے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دے دیتا ہے، کسی کو دونوں دے دیتا ہے اور کسی کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس مکمل لڑکے ہیں تب بھی شکر ادا کریں، اگر آپ کے پاس مکمل لڑکیاں ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں دیے ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر دیا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دینا بھی جانتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کیسی ہونی چاہیے؟ کس انداز کی دعا ہم اولاد کے لیے کریں؟ قرآن کریم کے اندر مختلف انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دیا ہے، تو آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایک دعا ہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ دوسری دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی ہے وہ کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ یا استغفر اللہ و اتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ اور یاد رکھیں لڑکا ہونے پر خوش ہونا، لڑکی ہونے پر ناراض ہونا یہ جہالت ہے۔ میں مائیں بہنوں سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھیے آج کے دور میں عورت کی دشمن خود عورت ہے، عورت کی دشمن خود عورت ہے۔ اگر کسی عورت کو لڑکی ہوتی ہے، ایک لڑکی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی،
عورت کی دشمن عورت ہے، سب سے زیادہ اعتراض کرنے والی ساس ہوتی ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، کہتی ہے کہ مجھے لڑکا چاہیے تھا، یہ ایک لڑکی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوتا تجھے؟ وہ کیا ATM مشین ہے؟ ادھر سے کاٹ ڈالو، 500 کا نوٹ ہونا تو 500، 100 کا ہونا تو 100 کا، 200 کا ہونا تو 200، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اولاد عورت نہیں دیتی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور یاد رکھو، اگر لڑکی ہونے پر الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد حمل گرایا جاتا ہے تو یہ قتل کا مقدمہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، اسکیننگ کے ذریعے سے اگر لڑکی کا حمل ابارشن کے ذریعے سے گرایا جاتا ہے، ایسا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں 1400 سال پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن آج پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارشن کے ذریعے سے اس کو پیٹ سے دھلا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن رب کا دربار ہوگا، وہ مرد ہوگا، وہ عورت ہوگی، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابارشن کیا تھا لڑکی ہونے کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کہ اس بچی کو تم نے کیوں قتل کیا؟ کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ مائیں اور بہنیں، اگر اللہ تعالیٰ نے 2-4 لڑکیاں بھی آپ کو دے دی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مردوں سے ضرورت ہے۔ اور جو بہو ہے وہ بھی سن لے، جو بیٹی ہے وہ بھی سن لے، جو بہن ہے وہ بھی سن لے، جو ساس ہے وہ بھی سن لے، جو نند ہے وہ بھی سن لے، اولاد عورت نہیں دیتی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کسی سے ناراض ہونا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواتین کو، ایسے مردوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اولاد ہو جائے تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دے دیں، بچے کی تہنیک کریں، اور پھر اس کے بعد 7ویں دن بچے کا عقیقہ کریں۔ اور یاد رکھیے، اسلام میں نہ چھٹی ہے نہ چلہ ہے۔ اسلام میں، مائیں اور بہنوں کے لیے خاص یہ بات، اسلام میں چھٹی ہے نہ چلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں چھٹی نہ چلہ حرام کا پلہ، وہ لوگ باقاعدہ گانا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، گوارے میں ڈال کر کے، پتہ نہیں کون سے بیوقوف ہیں بیجاپور کے، وہ لوگ جو ہے ایک باقاعدہ ویڈیو بنائے ہیں جو ہے اس گانے کی طرز پر، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں عجیب و غریب گالیاں اس کے اندر دی گئی ہیں۔ شریعت کے اندر صرف اور صرف عقیقہ، اور وہ بھی 7ویں دن ہے۔ اگر حیثیت ہو تو کریں، حیثیت نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1 جانور، اور اگر لڑکا پیدا ہو گیا 2 نہیں کر سکتے تو کم سے کم 1 تو ضرور کریں۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بڑی اور اہم بات وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ننیال والے بھی پریشان، ددیال والے بھی پریشان۔ کیا مطلب؟ لڑکی کے ماں باپ وہ بھی پریشان اور لڑکے کے دادا کے گھر والے بھی پریشان۔ کیوں؟ بچے کا نام کیا رکھنا؟ 10 مولوی صاحبوں کو میسج جاتے ہیں، مولوی صاحب ایسا نام دو ہمارے گلی محلے میں، ہمارے گاؤں میں کس کا بھی نام نہیں رہنا۔ جب ہم لوگ بولتے ہیں لڑکا پیدا ہوا، ارے عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نہیں مولوی صاحب یہ نام بہت زیادہ ہیں، دوسرا بولو۔ اگر ہم کہتے ہیں عبد الرحیم رکھو، اگر ہم کہتے ہیں کہ عبد الحفیظ رکھو، بہت سارے نام گنواتے ہیں، بولتے ہیں نہیں اور اچھے نام دو، ارے ابو بکر رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، علی رکھو، نہیں مولوی صاحب اور اچھے رکھو۔ لڑکیوں کا بھی یہی نام، عائشہ خدیجہ دیتے ہیں، تو نہیں مولوی صاحب یہ نام بہت زیادہ ہیں، تو میں آپ کو 3 نام دے دیتا ہوں، اور یہ قرآن میں ہے۔ ایسے نام دے دیتا ہوں
कि फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो नाम बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे माशरे के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है 2-2, 3-3, 4-4 नाम रखने का, लेकिन बुलाते हैं उसे सारी ज़िंदगी एक नाम, फिर उसका अलग जो है आड़ा नाम भी रहता, निक नाम बोलते हैं उसको, निक नेम। मैं एक जगह घर पे गया, पूछा बेटी का नाम क्या है? नदा, नौरीन, कौसर। कितने नाम हो गए? 3 नाम। मैं बोला नदा, नौरीन, कौसर। नदा है, नौरीन और कैसर का है। वो छोटी बच्ची हंस करके बोलती है नहीं बोले सब पूरे नामा मेरे। ये एक ट्रेंड चल रहा है, पहली चीज। दूसरी बात ये है, फिल्मों के और सीरियलों के नाम बहुत ज्यादा रखे जा रहे हैं। जैसे हिना, ये एक सीरियल से लिया गया। हिना के माने क्या है? मेहंदी। अगर उसे उर्दू में बुलाएंगे, ए मेहंदी इधर आ, अच्छा लगता उसे? नहीं लगता। लेकिन हिना का नाम हमको बहुत अच्छा लगता। एक नाम है सानिया, वो टेनिस खेलने वाली वो नंगी औरत, सानिया मिर्जा, उसका नाम भी रखा गया। सानिया के माने क्या है मालूम है? सानिया माने सेकंड। उसको सानिया नाम छोड़ो, सेकंड बुलाओ, देखो आग बगोला हो जाएगी। इस तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं जो माशरे के अंदर फिल्मों को, फिल्म स्टारों को, सीरियलों को, उसके अंदर रखे हुए नामों को देख करके रखा जाता है। एक नाम तो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया, मुस्कान। क्या नाम उसका? उसका तर्जुमा क्या है? उसको अगर आप अंग्रेजी में कहें दे स्माइलिंग, हंसना, उसे बोलना ओ हंसने वाली छोरी इधर आ, भगा भगा मारती उन्हें। क्यों बोले तो मुस्कान उसका नाम है और अंग्रेजी में आप नाम उसको लेकर के बुला रहे हैं। तो इस तरीके के जो नाम मुआशरे के अंदर हैं, ये सरासर गलत हैं। इन नामों से अपने आप को बचाएं। सहाबा कराम के नाम बच्चों के रखें, सहाबियात के नाम रखें। ऐसे सहाबा कराम जो जन्नती हैं उनके नाम रखें। ऐसी सहाबियात जो जन्नती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया में, वैसे नाम रखें। इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो सकते हैं। हमारे सल्फ़ सालिहीन में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की है, उनके नाम भी आप रख सकते हैं। जो 3 नाम बड़े एंटिक हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, कुरान के अंदर मौजूद है। पहला नाम है फिरौन। अलग होना ना नाम, रखो फिरौन, कुरान में है। दूसरा नाम आज तक कौन भी इंसान नहीं रखा, वो है शैतान। अरे हंस रहे ना जी तुम्हें, रखो ना नाम, कौन भी नहीं रखे। वल्लाह बोलता हूं, कसम खा करके बोलता हूं, आज तक कौन सा भी इंसान ये नाम नहीं रखा, शैतान। तीसरा नाम है हैवान। क्या मैचिंग है मालूम? फिरौन, शैतान, हैवान, और भी बहुत सारे नाम बोल सकता हूं मैं, लेकिन इतने काफी है। रखेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, हंस रहे हैं, इसका मतलब यह है क्या मजाक कर रहे हैं मौलवी साहब, ऐसे नाम कौन भी रखता क्या? फिर ये सानिया रख सकते हैं, हिना रख सकते हैं, मुस्कान रख सकते हैं, गुड़ू भी रख सकते हैं, इमाम भी रख सकते हैं, वो भी ये भी फलां भी रख सकते हैं, तो ये नाम क्यों नहीं रख सकते? तो ये सारी चीज़ें गलत है। ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को 2 नाम बहुत पसंद हैं, एक है अब्दुल्ला और दूसरे है अब्दुर्रहमान। अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 2 ही बातें मैं पेश करूंगा वक्त को मद्देनजर रखते हुए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिही वहिया मसऊलतुन अन्हुम, कि औरत जो है अपने घर की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला औरत से सवाल करेगा। ये बड़ा अजीब मसला है। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से ना मर्द जिम्मेदारी लेता है ना औरत जिम्मेदारी लेती है। मर्द को बोले तो मर्द बोलता वो मेरा काम नहीं, मैं रोजी रोटी कमाने के वास्ते जाऊं, बच्चों की तरबियत कर लेते बैठूं। और अगर औरत से कहेंगे अपने बच्चों की तरबियत करो, मैं पका को डालूं कि बच्चा को संभालूं। एक बात याद रखें, न मर्द की जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत करने की, न औरत की जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत की, बल्कि दोनों की जिम्मेदारी है कि वह अपनी औलाद की तरबियत करें। दोनों की जिम्मेदारी है। मर्द
बाप लाड़ प्यार करे बच्चों से, लेकिन हमेशा अपनी औलाद पर नजर रखे। माँ अपनी ममता जताए अपने बच्चों से, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत करे, क्योंकि वो जिम्मेदार है और ज़्यादातर वक्त चूंकि माँ के साथ बच्चों का गुजरता है, इसलिए माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी को संभाले। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की रिवायत, अकरिमु औलादकुम व अहसिनु अदबहुम, अपनी औलाद का ख्याल रखो और उनको अच्छा अदब सिखाओ। अदब ही से इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। तो इसलिए अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको अदब सिखाएं, उनको अखलाक सिखाएं, उनको किरदार सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे टॉयलेट बाथरूम को जाना है, किस अंदाज से कैसे बातचीत करना है, और हर चीज़ की बच्चों को दुआ सिखाई जाए। माँ को चाहिए कि जब कोई बच्चा खाने लगे, पीने लगे, बच्चे को बोले कि बेटा बिस्मिल्लाह बोल, बेटा खाने के बाद की दुआ पढ़, टॉयलेट जा रहा है तो दुआ पढ़ के जा, वापस आ रहा है तो दुआ पढ़ करके आ, सोने बिस्तर में जा रहा है तो दुआ पढ़ करके जा, और जब जाग रहा है तो दुआ पढ़, घर से बाहर निकल रहा है तो दुआ पढ़, वापस आ रहा है तो घर के अंदर दुआ पढ़ और सलाम करके दाखिल हो जाओ। ये बच्चों को छोटी छोटी दुआएं तरबियत के अंदाज में अगर माँ ने बच्चों की तरबियत की, तो फिर बच्चे बड़े होने के बाद ये जो तरबियत उनकी की हुई है कभी नहीं भूलते। मैं अपने मतलब एक बड़कपन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। मैंने बचपन ही में अपने बच्चों को मैंने मेरे बच्चों को सारी दुआएं सिखा दी, यहाँ तक कि जब बच्चे स्कूल को जाने लगते तो मैं बाकायदा दरवाजे के पास खड़ा रहता या कुर्सी लेकर के बैठा रहता। मैं ये देखता कि बच्चे सीधा पैर रख करके बाहर जा रहे हैं या बाएं पैर रख करके जा रहे हैं, दुआ पढ़ करके जा रहे हैं या पढ़े बगैर जा रहे हैं, घर वालों को सलाम करके जा रहे हैं या सलाम किए बगैर। तो बच्चों को मैं कहता अपना सीधा पैर अंदर रखो, बायां पैर जो है बाहर रखो, और फिर उसके बाद घर वालों को सलाम करो और ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर उसके बाद घर के बाहर जाओ। कभी आपने गौर किया, कभी आपने ऐसी तरबियत की? यहां तक कि मैंने बचपन ही में अपने वालिदैन के लिए बच्चों को दुआ सिखाई है, और वो दुआ बड़ी प्यारी है। आप लोगों को भी याद है, बच्चों को भी याद है। याद रहना कमाल नहीं है, बच्चे हमारे हक में दुआ करें, ये बहुत बड़ा कमाल है। रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने बच्चों को बिठा करके दुआ याद दिलाओ। अगर जिंदगी में याद दिलाए, मरने के बाद दुआ करेंगे। अगर जिंदगी में याद नहीं दिलाए तो मरने के बाद कभी तुम्हारे लिए ये बच्चे दुआ नहीं करेंगे। ये बच्चे दुआ नहीं करेंगे। मरने से पहले इनकी तरबियत करो, इनको समझाओ। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जब कोई चीज खाने लगता है, पीने लगता है, अगर कोई घर के बड़े या घर के छोटे रोकते टोकते हैं, अगर बच्चा दावें हाथ से खा पी रहा है, कोई बोल देंगे बेटे सीधे हाथ से खा, सीधे हाथ से पी, तो सबसे पहले माँ बाप बोलते हैं अभी छोटा बच्चा है, रहने दो, बड़ा होने के बाद कर लेगा। हाँ, लोहा गर्म है, अभी सीधा कर लो, बड़ा होने के बाद वो सीखेगा नहीं, तुमको खुद सिखाएगा। वो खुद ही सिखाएगा कि तुमको कैसे करना है, तुमको गालियां कैसे देना है, तुमको बुरा भला कैसे बोलना है, तुम्हें कोसना कैसे है, तुम्हारी गीबतें घर के बाहर कैसे करना है। बचपन में तरबियत करोगे तो बच्चा महफूज रहेगा, वरना फिर तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, खानदान के अंदर, मुआशरे के अंदर। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, एक मर्तबा दस्तरखान पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। एक बच्चा जो है बर्तन में इधर से उधर, उधर से इधर लेकर के खा रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे से कहते हैं, या गुलाम सम्मिल्लाह, या गुलाम सम्मिल्लाह, ओ बेटे बिस्मिल्लाह बोल, वकुल बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खा, वकुल मिम्मा यलीक, जो तेरे सामने है उसको लेकर के खा।
تو بتانے کا مقصد یہ ہے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، اور جب بچے جو ہے 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے، 10 سال کے ہو جائیں تو اگر تاکید پر وہ نہیں مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو 10 سال ہونے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مارو۔ مارنے کا مطلب کتے کو مارے جیسا نہیں مارنا، تربیت کے انداز میں مارنا۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر ہمیشہ ایک جگہ چابک لگا کر کے رکھو، بچہ اگر مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بتانا دیکھ نکال لیتا ہوں، پٹائی کرتا ہوں تیری۔ تو بچوں کو کوئی نہ کوئی ڈر ہونا چاہیے، تب جا کر کے بچے جو ہے سیکھتے ہیں، سنبھلتے ہیں۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، بچوں کو دعائیں سکھاؤ، بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، اور یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس دنیا میں رہیں گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، مر جائیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو یہ تربیت اولاد پر کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی انداز سے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جو مجھ سے کہا گیا ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور جان رہے ہیں، چونکہ آپ گاؤں والے بستی والے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں مردوں کا جمع غفیر ہے، مردوں سے زیادہ ماشاءاللہ ہماری خواتین مائیں بہنیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جو ادارہ ہے گزشتہ 2007 یا 2008 سے چل رہا ہے، تقریباً کئی سال اس کو ہو چکے ہیں، 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب یہ جو ادارہ ہے الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے بغیر چندے کے وہاں یہاں جائے بغیر جو ہے یہ لوگ مقامی طور پر چندہ لے کر کے محسنین اور معاونین کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی بیٹیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں عالمہ بن رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں فاضلہ بن رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں 2 سال 3 سال 4 سال کے کورسز کر رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں اسکول میں جو ہے پڑھائی کر رہی ہیں، جو 1 سے لے کر 7 تک کی تعلیم بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اور مستقبل میں بہت سارے کام ہونے والے ہیں، جیسا کہ مولانا سمیع اللہ جامی صاحب نے جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سال جو ہے بہت ساری چیزیں کریں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہ تمام کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک مال رہتا ہے تو اعمال درست رہتے ہیں، مال اگر نہیں آتا تو پھر اعمال بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ لوگ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں تاحد نظر جہاں تک میری نظر جا رہی ہے آخر تک ماشاءاللہ، ایک تو میرے دائیں جانب مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بائیں جانب ماشاءاللہ جو ہے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل سنجیدہ مزاج کے لوگ ہیں آپ لوگ۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، وہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہاں کے لوگ جہاں مالدار ہیں تو وہیں دلدار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو صرف مالدار ہی نہیں بنایا ہے بلکہ دلدار بھی بنایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں روپئے کسی مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے علماء کرام موجود ہیں، کبھی میں بھی جو ہے ہبلی مسجد کے لیے کلیکشن کے لیے آیا تھا تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھرپور تعاون کیا۔ اب چونکہ یہ آپ کا اپنا اور ذاتی ادارہ ہے اور آپ کے تعاون کی اس ادارے کو سخت ضرورت ہے۔ 15 سال 18 سال ادھر ادھر بھاگے اور دوڑے بغیر جو ہے ماشاءاللہ یہ ادارہ چل رہا ہے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا تعاون 2-4 منٹ کے اندر جلدی سے یہاں پہنچا دیں تاکہ جو ہے پروگرام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔